السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اللہ والے بولنے والا انار کا درخت اور شیطان جادوگر جو کہ ناگ بن گیا۔ آئیے سنتے ہیں ایک بہت ہی انوکھا اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ۔ یہ واقعہ آپ کی رہبری اور آپ کی رہنمائی کے لیے دے جا رہے ہیں، اس لیے ان سے فائدہ اٹھائیے گا، پر اس سے پہلے ہمارے چینل واقعہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے گا اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ اسلام کی ہر بات واقعہ ٹی وی کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کسی گاؤں میں ایک نیک آدمی رہا کرتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتا تھا۔ اس جگہ مسلمان اور غیر مسلم ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ اس بات سے بہت چڑھتا تھا کہ یہ غیر مسلم یہاں کیوں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک دن اس نے سب مسلمان بھائیوں کو جمع کیا اور کہا کہ کیسے ہم ان غیر مسلموں کو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں۔ سب نے کہا ہم ان کو یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہم سے بھی بہت پہلے یہاں آباد ہیں اور ان غیر مسلموں کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ اس گاؤں میں ایک انار کا بڑا سا درخت تھا، اس لیے وہ گاؤں انار والا درخت کہلاتا۔ گاؤں میں سب غیر مسلم اس درخت کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ مسلمان بھی ان میں شامل ہونے لگے اور اس درخت کے انار برکت کے لیے توڑ کر کھانے لگے۔ جب بھی کوئی مسلمان انار کو کھاتا، وہ مسلمان اپنا عقیدہ بھول جاتا اور کلمہ پڑھنا چھوڑ دیتا۔ جو مسلمان اب بچے کچے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے اس بات کی خبر اس نیک آدمی کو بھی کر دی۔ وہ بہت غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو ان غیر مسلموں سے پریشان تھا، میرے اپنے مسلم بھائی مذہب کے لوگ اب اس دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ فکر اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ گھر سے نکلا اور اپنے ہاتھ میں ایک بڑی سی کلہاڑی لے لی۔ اس درخت کو کاٹنے کے لیے وہ جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی۔ وہ وہاں کا بہت بڑا جادوگر تھا اور دراصل وہی ان سب مسلمانوں کو بھٹکا رہا تھا۔ انار کا درخت بھی اسی نے لگایا تھا۔ وہ جادوگر تھا، اس لیے جادو کے زور پر وہ درخت وہاں پر لگا کر اس نے لوگوں کو ان کے دین سے ہٹا دیا تھا۔ اسی وقت وہ عام سے دیہاتی کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا۔ بہروپیہ جادوگر نے اسے پوچھا، ارے میاں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، فلاں جگہ ایک انار کا درخت ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، لیکن اب ہمارے مسلمان بھی اس کی وجہ سے دین سے بھٹک رہے ہیں، میں اس کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، قصہ ختم ہوگا۔ شیطان جادوگر نے اس کو پٹی پڑھائی، بھائی تم تو اس کی پوجا نہیں کرتے ہو نا، پھر تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ اس کو مت کاٹو، وہ بہت میٹھے رسیلے انار ہیں، ان سے فائدہ ملتا ہے۔ تو اس نے کہا میں کیا کروں، مجھے نہیں کھانے وہ انار۔ جادوگر بولا تو تم نہ کھاؤ، پر لوگوں کو کھانے دو، مت کاٹو اس پیڑ کو۔ آدمی نے جواب دیا، ضرور کاٹوں گا۔ اس بات کو لے کر دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ اس نیک آدمی نے جادوگر آدمی کو زمین پر پٹک دیا۔ جادوگر سمجھ گیا کہ ابھی ایمان والا ہے، اللہ کی محبت میں دین کے لیے لڑ رہا ہے، اور آج یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، تو آج میرا کوئی جادو کام تو نہیں کرے گا، کچھ اور پیترا آزمانا چاہیے۔ ساتیر انسان نے اسے کہا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جادوگر نے اسے کہا، دیکھو سچی بات تو یہی ہے کہ اس انار کے درخت سے سب کو فائدہ ہو رہا ہے، یہی بکواس کرنی تھی؟ نہیں، یہ نہیں بولنا تھا، بلکہ میں تم کو روزانہ سونے کے 2 سکے دے دیا کروں گا، اس سے تمہارا فائدہ ہے، لیکن تم درخت کاٹ سکتے ہو، اس سے میں نہیں روکوں گا۔ بات کچھ ایسے انداز میں کہی کہ آدمی کو لالچ آ گیا۔ اس نے کہا، وہ سکے مجھے کہاں ملیں گے؟ جادوگر بولا، جب صبح کو تم سو کر اٹھو گی تو اپنے تکیے کے نیچے سے لے لینا۔ اس پر وہ آدمی راضی ہو گیا اور وہ وہیں سے واپس آ گیا۔ جب صبح ہوئی تو سچ مچ اس کو تکیے کے نیچے سے سونے کے 2 سکے ملے۔ وہ بہت خوش ہوا، لیکن اگلی صبح وہ نماز پڑھنے کے لائق نہ رہا، نہ اس سے تسبیح پڑھی جا رہی تھی۔ جادو والے سکوں کو چھونے سے اس کا ایمان چلا گیا۔ وہ رونے لگا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ اب میں اس انار کے درخت کو کیسے کاٹ سکوں گا؟ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ اس کو غصہ آ گیا۔ بہت ہمت کر کے اس نے کلاڑی اٹھائی اور درخت کو کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں اسی جادوگر سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، ارے میاں کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اسی درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو نے کیا کیا بتا مجھے؟ جادوگر بولا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، پر اب تم اس کو نہیں کاٹ سکتے ہو۔ اور یہ کہہ کر شیطان جادوگر نے اس آدمی کو زمین پر پٹک دیا اور سینے پر چڑھ کر اس کا گلا دبانے لگا۔ پھر جادوگر نے اس آدمی سے کہا، جانتا ہے تو میں یہاں کا سب سے بڑا طاقتور جادوگر ہوں۔ وہ انار کا درخت میں نے ہی لگایا تھا تاکہ لوگوں کا ایمان زائل کر دوں، یعنی ختم کر دوں۔ پہلی مرتبہ جب تم درخت کاٹنے کے لیے نکلے تھے تو تمہارا مقصد اللہ کو خوش کرنا تھا، تمہارا دل اسلام کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے تم نے مجھے پٹک دیا۔ میرا جادو نہ چلا، لیکن لالچ کے سونے کے سکوں کو لے کر تم خود مرسک ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر
وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب اس گاؤں میں ایک بھی مسلمان نہیں رہا تھا۔ انار کا جادوئی درخت سب کا خدا بن گیا۔ جس کے گھر انار جاتا وہ کلمہ چھوڑ دیتا، غیر مسلم بن جاتا۔ جادوگر اور اس کے چیلے بہت خوش تھے، پر انسان کی طاقت کو اس نے آزمایا تھا، رب کریم کی نہیں۔ ایک دن اس گاؤں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا۔ وہ جب گاؤں میں داخل ہوئے تو ان کو ہزاروں لوگ انار کے بڑے سے درخت کے چاروں طرف کھڑے نظر آئے۔ وہ سب ایک ساتھ اس کی عبادت کر رہے تھے۔ ایک بوڑھا سا آدمی ان سب کو انار توڑ کر دے رہا تھا۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ معاملے کی نزاکت کیا ہے۔ آپ نے ایک آدمی سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ بولا، آج ہماری خاص پوجا چل رہی ہے اور وہ آدمی جو انار دے رہا ہے یہاں کا سردار ہے۔ تم بھی انار لے لو، برکت کے لیے، دیکھنا ایسے انار آج تک نہیں کھائے ہوں گے۔ یہ انار اسی گاؤں میں ملتے ہیں اور یہ گاؤں انار والا گاؤں کہلاتا ہے۔ اللہ والے کچھ نہ بولے، آپ صرف جائزہ لے رہے تھے کہ چل کیا رہا ہے۔ آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوئے کیونکہ سب تو بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، غفلت کے شکار تھے۔ اگر ان کو کچھ سمجھاتے تو سمجھ کر پاتا۔ اچانک دور ان کی نظر ایک غمزدہ انسان پر پڑی جو کہ خاموشی سے وہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آپ اس کے پاس آئے اور کہا کہ تم انار لینے نہیں جاؤ گے؟ تم اس انار کے درخت کی عبادت نہیں کرتے جبکہ سارا گاؤں ہی یہ کام کر رہا ہے؟ کیا تم مسلمان ہو؟ وہ اللہ والے کو دیکھ کر کچھ نہیں بولا بلکہ رونے لگا۔ اس کی زبان ہی بند تھی، وہ کیا کہتا۔ اللہ والے کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ جیسے کہہ رہا ہو، بچا لے، ہمیں بچا لے۔ آپ اسے اس کی جھوپڑی میں لے کر آ گئے اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھ کر دم کیا، جس سے اس کے بولنے کی صلاحیت واپس آ گئی۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے سب بتا دیا کہ کس طرح ایک شیطان خبیث جادوگر سب مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، غیر مسلم کر چکا ہے۔ وہ انار کا جادوئی درخت ہے جس کو سب اپنا خدا مانتے ہیں اور انار کھا کر سب کلمہ پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ میں نے انار تو نہیں کھایا لیکن لالچ میں پڑ گیا، اس لیے میری زبان بندی کر دی گئی ہے۔ میں کچھ نہیں پڑھ سکتا ہوں، نہ عبادت کر سکتا ہوں، نہ سجدے کر سکتا ہوں۔ آپ بچا لیں سب کو۔ اللہ والے نے کہا، کہاں ہوتا ہے وہ جادوگر؟ اس نے کہا، جو بوڑھا انار بانٹتے ہوئے نظر آیا ہے آپ کو وہی ہے، بھیس بدل کر مسلمانوں کو آسانی سے بہکا دیا ہے۔ اللہ والے اس انار کے درخت کے پاس پھر سے آئے اور اس بوڑھے جادوگر سے بولے، بس کر دے، بس کر دے یہ ڈھونگ، کب تک مخلوق خدا بھٹکاتا رہے گا؟ وہ جادوگر قہر بھری نظروں سے آپ کو دیکھنے لگا اور اپنے شاگردوں کو بھیجا، یہ حملہ کر دو، لیکن وہ کہاں آ پاتے اللہ والے کے قریب۔ خود بخود کوئی ان کو اٹھا کر پٹک رہا تھا۔ وہ ڈر کر سردار کو دیکھنے لگے۔ اب لوگوں کی وہ بھیڑ جو کہ درخت کے گرد جمع تھی، وہ لوگ اللہ والے کو دیکھ کر تحش میں آ گئے اور چلانے لگے، نکالو اس بوڑھے کو، یہ ہمارے سردار کے ساتھ گستاخی کرتا ہے۔ سب کے سب اسی کے قابو میں تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ والے کے جلال سے کوئی پاس نہیں آ سکتا تھا۔ جب لوگ بھی ناکام رہے تو جادوگر اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ اس کا چہرہ انتہائی گندا اور مکروہ تھا۔ اللہ والے کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہوا اور بولا، اے بوڑھے، کیا کہا تو نے کہ میں ڈھونگ کر رہا ہوں؟ تو ہے کون؟ آپ نے کہا، یہ مجھے تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے، لیکن تو ایک خدا کی پہچان کو ان لوگوں کے دلوں سے مٹا رہا ہے۔ میں کب ایسا کر رہا ہوں؟ ان کو میٹھے رسیلے انار چاہیے، بس وہی تو دے رہا ہوں جو یہ مانگ رہے ہیں، میں نے وہی تو دیا ہے ان کو۔ ایک تو ان کی خواہشات کو پورا کر رہا ہوں، اوپر سے تم مجھے ہی بول رہے ہو۔ تو ان کی خواہشات کو پورا کر رہا ہے یا ان کو برباد کر رہا ہے؟ یہ ان کی خواہش نہیں، یہ تیری خواہش ہے کہ تو بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے۔ تو ان انسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اس بات کی وجہ سے تجھ پر اللہ تعالیٰ کا سخت قہر اور عذاب اور غضب برسے گا۔ جادوگر نے یہ سنا تو اپنا عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا حمایتی سارا گاؤں، اللہ والے اکیلے وہاں کھڑے، صرف وہی بندہ ایک ان کے ساتھ تھا۔ اللہ والے پر جب اس جادوگر نے حملہ کیا تو کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی طرح کئی بار وہ اپنا عمل کرتا رہا پر ہر بار ناکام رہا۔ تھک کر چور ہوا اور کہا، اب تو بتا دے کون ہے تو؟ تم پر میرا کوئی جادو اثر کیوں نہیں کر رہا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں، بس وہ ہے جس کو تو نہیں مانتا، جسے تو جنگ کر رہا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں بھلا؟ جب وہ ایک ذات بیٹھی ہے، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کسی اور کی عبادت کا ہم پر حق نہیں، جس سے ساری دعائیں کرتے ہیں، اور یہ پھل انسانوں کے کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس درخت کو تو نے جادو سے لگا دیا اور لوگوں کو کہتا ہے کہ لے جاؤ اپنے گھروں میں انار کو، اس انار میں بھی جادو ہے۔ دراصل تو انسان کی کمزوری سے کھیل رہا ہے۔
ہم انسان اپنے خواہشات کے غلام ہیں اور اسی نفسانی خواہشات نے مار ڈالا ہے ہمیں۔ اگر یہ اپنے آپ پر قابو رکھنے والے ہوتے تو آج تیرا کوئی جادو کام نہ کرتا۔ بس اب تیرا وقت ختم ہو گیا، تو ان لوگوں کی ناسمجھی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تیرا کھیل ختم۔ اللہ والے نے یہ کہہ کر انار کے درخت کے پاس آئے اور دعا کی، اے اللہ، یہ تیرا لگایا ہوا درخت نہیں، یہ ایک شیطان کے بوئے ہوئے بیج سے لگنے والا درخت ہے، اپنی رحمت کاملہ سے اس کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ آپ نے یہ دعا کی اور زور کی آندھی چلنے لگی۔ جادوگر نے کہا، رک جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا، اے درخت تو میرا لگایا ہوا ہے، بول اس آدمی کو کہ تو یہاں سے نہیں ہٹے گا۔ یہ سب آج تیری طاقت دیکھنا چاہتے ہیں، یہ لوگ تیری پوجا کرتے ہیں، تو بھی تو خدا ہے، چل مقابلہ کر اس بوڑھے انسان کے خدا کا، دکھا دے کتنی طاقت ہے تجھ میں، دکھا دے ان سب لوگوں کو کہ تو اس خدا کی برابری کر سکتا ہے۔ اسی طوفان میں ایک آواز گونجی، میں تیرا یا ان بے عقلوں کا خدا نہیں، میں کیسے خدا ہو سکتا ہوں؟ مجھے لگانے والا تو ہے، اور اللہ تو وہ ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ جنا گیا، نہ کسی نے اسے پیدا کیا، نہ کسی کی اوقات کی اس کو بنا سکے، وہ میرا بھی رب ہے، پر تو جادوگر اس ایک اللہ کے دین کو مٹانے چلا ہے۔ اے لوگو سن لو، میرا تمہارا سب کا خدا ایک ہے، اللہ ہے، وہ رب واحد ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا، بنانے والا، مٹانے والا، رحمت لانے والا، عذاب بھیجنے والا، قہر برسانے والا، ہستی سے مٹانے والا اور ہستی کو بنانے والا، سب وہ ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جھوٹا فریبی دھوکے باز تم سے تمہارے دماغوں سے کھیل رہا ہے، جاگ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، جہنم کی آگ میں جلو گے۔ شرک کی کوئی معافی نہیں، سدھر جاؤ، دین کو کاروبار نہ بناؤ، اسلام کو اپنے ہاتھوں میں مت دو، مت چلو کسی شیطان کے راستے پر۔ ایک انار تم کو نفع یا فائدہ پہنچاتا ہے، برکت بھی دے سکتا ہے جب اللہ چاہے، وہ شفا دینے والا ہے، وہ برکت دینے والا ہے، وہ کسی چیز کو پاک کرتا ہے اور وہ کسی چیز کو حکم دے تو وہ چیز ہم پر کوئی بھی اثر نہیں کر سکتی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کوئی انسان، جادوگر، شیطان تم کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ دنیا بھی برباد کر رہے ہو، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہو، سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ ختم ہونے کا وقت آ جائے۔ اب آندھی رک گئی، لوگوں کے ذہنوں کو جس جادو نے جکڑ رکھا تھا سب ہوش میں آئے۔ اللہ والے نے کہا، لو مل گئی گواہی، جس کو خدا مانتے ہو، جس کے آگے تم گھومتے ہو، پوجا کرتے ہو جس کی، وہ خود کہہ رہا ہے میرا رب کون ہے، وہ خود کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے۔ اب بتاؤ اس کا خدا جو ہے، کیا تم اس کو نہیں مانو گے؟ لوگوں کے دماغ کھل گئے، بندش ٹوٹ گئی، لوگوں نے معافی مانگی اور اللہ والے سے کہا کہ ہمیں مسلمان کر دیں، ہمیں کلمہ پڑھا دیں۔ اللہ والے نے کلمہ پڑھا تو سارا گاؤں مسلمان ہو گیا، سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو غیر مسلم تھے وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے، پر جادوگر ابھی باز نہ آیا اور اپنا سب سے طاقتور منتر پڑھا اور ایک ناگ کی شکل میں ڈھل گیا۔ پورا گاؤں کلمہ پڑھ چکا تھا، سب ایک ہو گئے، اس لیے سب کو تو مارنا تھا، لیکن خود کو اللہ کے مقابل کھڑا کرنے والا جادو کر سکتا ہے، خدا نہیں بن سکتا۔ ایک آسمانی بجلی چمکی اور اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، ایک جھٹکے میں سب ختم۔ انار کا درخت اب بھی باقی تھا، جس مقصد کے لیے ان پیڑ پودوں درختوں کو بنایا ہے، پھلوں کو بنایا ہے، سبزیوں کو بنایا ہے، اسی کام کے لیے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو اپنا خدا بنا لینا چاہیے۔ اللہ والے نے کہا کہ اب یہ کام ہرگز نہیں کرنا، اس انار کو کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جس نے اتنی نعمتیں دنیا میں بھی عطا کرتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ والے کا کام پورا ہوا، اس کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہوئے، اس کے بعد کبھی جادوگر کا نام نہ لیا گیا۔